میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتی ہوں۔ یا اللہ، تجھ سے ہی جنت کا سوال کرتی ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی کہ 21 رمضان المبارک، 23، 25، 27 اور 29۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے ان مقدس 5 طاق راتوں کے نوافل کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلی شب قدر یعنی کہ 21ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس نفل کے برکت سے انشاءاللہ نماز پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ 21ویں شب کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور نماز ختم کر کے 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ گناہوں سے بخشش کے لیے یہ نفل بہت مفید ہے۔ دوسری شب قدر یعنی کہ 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ گناہوں سے مغفرت کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 1 بار اور سلام کے بعد 70 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ پاک اس نماز کے صدقے سے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور تیسری شب قدر یعنی کہ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 سلام سے پڑھیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے بے شمار عبادات کا ثواب دیں گے۔ مزید 25ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز اللہ پاک کے فضل و کرم سے گناہوں کی بخشش کا سبب بنیں گے اور بہت افضل بھی ہے۔ 25ویں شب کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ یہ نماز اللہ پاک کے فضل و کرم سے عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل ہوگا۔ چوتھی شب قدر یعنی کہ 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں، اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والوں کو نبیوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ سورہ اخلاص 27 بار پڑھ کر گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اس نماز کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک اس شخص کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ بے شمار عبادات کے لیے یہ نماز افضل ہے۔ 27ویں شب قدر کو 2 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا
اور اس کا ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا۔ مزید اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو جنت میں ایک شہر دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد 70 مرتبہ یہ پڑھے کہ میں اللہ پاک سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ نماز اتنی افضل ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اس کے پڑھنے والا اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اور اس کے پڑھنے والے کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے تمام جائز دعائیں قبول ہوں گی۔ 27ویں شب قدر کو جو شخص 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ 5ویں اور آخری شب قدر یعنی کہ 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں اور سلام کے بعد سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز اللہ کے فضل و کرم سے ایمان کی تکمیل کے لیے بہت افضل ہے۔ نیز 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیں، سلام کے بعد درود پاک 1000 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش اور مغفرت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ان تمام 5 مقدس راتوں میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اگلی ویڈیو 5 طاق رات کے وظائف پر ہوگی، انشاءاللہ اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اور اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔